ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تمہیں محفوظ جگہ چھوڑنے جا رہا ہوں۔ فکر نہیں کرو، وہ تم تک نہیں پہنچیں گے۔ وہ اب آپ کو ماریں گے؟ آپ مجھے وہاں سے نکال لائے ہیں نا، اس لیے۔ زیان نے اس معصوم لڑکی کی طرف غور سے دیکھا جو سامنے دیکھتے ہوئے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے یا اپنا ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، آپ کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ آپ کو مار دیں گے، آپ میری وجہ سے مارے جائیں گے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ میں زیان ہوں، عنبر نہیں، جو کسی کی قید میں چپ کر کے بیٹھی رہے۔ تو کیا میں وہاں ڈانس کرتی؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے میرے۔ آپ ہوتے تو آپ بھی روتے۔ اچھا چلو اترو، آ گیا گھر۔ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، آپ بھی مجھے اغوا کر لیں گے کیا؟ بے وقوف، اگر اغوا ہی کرنا ہوتا تو وہاں سے کیوں لاتا؟ لیکن اگر تم زیادہ بولی تو میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں۔ چلو اب۔ زیان عنبر کو لے کر اپنے فارم ہاؤس آیا تھا، جس کا مالک کو بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ عنبر کو محفوظ کر کے اپنے باپ کے متعلق تفتیش کرنا چاہتا تھا۔ یہاں مکمل اندھیرا تھا، جیسے جہاں سے روشنی کا گزر نہ ہی ہوا ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ عنبر زیان کے بازو کے ساتھ چپک گئی تھی، کیونکہ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ میں ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے پھر بھی لگ رہا ہے۔ عنبر چپ کرو، پتہ نہیں میرا اب کیا ہوگا۔ عنبر نے منہ میں بولا تھا، لیکن اس کے کانوں تک پہنچ گیا تھا۔ تمہارا وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، مس عنبر۔ زیان نے اندھیرے میں اس کے وجود کو دیکھ کر سوچا۔ وہ کھڑکی پھلانگ کر کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں ہلکے لیمپ کی روشنی میں اس کی فیری کسی ننھے بچے کی طرح تکیے کو ہک کر کے سو رہی تھی۔ اسے دور سے دیکھ کر دل نے قریب سے دیکھنے اور محسوس کرنے کی کوشش کی۔ وہ بے اختیار سا اس کے چہرے پر جھک گیا، اس کے نرم و ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ اپنے ہونٹوں پر کسی کا نرم گرم لمس پا کر اس کی آنکھیں کھلیں۔ زمان! یہ آواز زمان کے منہ میں ہی دب چکی تھی۔ خود کو اچھے سے سیراب کر کے زمان پیچھے ہٹا اور حور کے ماتھے پر لب رکھے۔ حور جلدی سے زمان کے گلے لگ گئی۔ زمان، آپ آ گئے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ میرا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے سب نے ڈانٹا تھا، دادا جان، ماما نے بھی۔ زمان تو اس کے جھوٹ پر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ دادا جان تو زمان کے ساتھ تھے۔ لیکن اسے خوشی تھی کہ اس کی فیری نے اسے مس کیا۔ زمان! اچانک اس کی آواز بھر آئی تھی۔ کیا ہوا حور؟ زمان! آپ نے تو کہا تھا میں آپ کا بیبی ہوں۔ آپ نے مجھے اللہ سے مانگا تھا، پھر آپ مجھے چھوڑ کر کیوں گئے؟ آپ کو پتہ ہے زمل نے مجھے دھکا دیا تھا اور میرے بازو پر چوٹ آئی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اپنی شرٹ اٹھا کر زمان کو اپنی چوٹ دکھا رہی تھی، اور زمان کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے کہ اس کی زندگی کو کس نے چھوا تھا، جس کو صرف حور کی قربت نے قابو کیا ہوا تھا۔ میری جان، بس چپ، میں صبح پوچھوں گا کس نے میرے بیبی کو ڈانٹا تھا۔ زمان اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو اسے سرپرائز دینے والا تھا، لیکن آج وہ خود سرپرائز ہو گیا تھا۔ بہت سی باتیں اس کے دماغ میں آ رہی تھیں حور کے متعلق۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹی! زمان نے اس کے کان کی لو چوم کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہیپی برتھ ڈے میری جان!
مجھے امید ہے اگلی سالگرہ ہم اپنی زندگی کی شروعات کے طور پر منائیں گے۔ حور اس کی آغوش میں سو چکی تھی۔ زمان نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے گلے میں اپنے نام کا لاکٹ پہنایا اور جھک کر اس کے لب رکھے۔ اس کا دل مزید گستاخیاں کرنے پر اکسا رہا تھا، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھا، مزید کچھ وقت کے لیے۔ روح سوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھوں پر کسی نے کالا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ کوئی اس کے نازک وجود پر مکمل قابض تھا۔ کون؟ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کسی کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ کون ہے؟ ولید، کہاں ہیں آپ؟ اسے پھر خاموش جواب ہی ملا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اس کے اوپر سے بوجھ ہٹا اور اس نے اپنے آپ کو کسی کے بازو میں محسوس کیا۔ اسے خوشبو تو ولی کی ہی آ رہی تھی، لیکن اس کے ننھے دماغ میں یہ تھا کہ ولید ایسا کیوں کرے گا؟ ولید نے اسے نیچے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ پورا کمرہ غباروں اور پھولوں سے سجایا ہوا تھا اور کمرے کے درمیان ایک کیک پڑا تھا۔ ابھی روح کمرہ دیکھ رہی تھی کہ ولید نے اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لائف۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ روح کو بالکل ایک خواب لگ رہا تھا یہ۔ ولی، یہ سچی ہے؟ نہیں، خواب ہے۔ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ اچھا، خواب سے باہر نکالوں تمہیں؟ نہیں، اتنا اچھا تو خواب ہے۔ او پاگل، حقیقت ہے یہ۔ ولید نے روح کی گردن پر لب رکھے تو روح کو احساس ہوا کہ وہ ولی کے کتنے پاس ہے۔ ولی، یہ سب آپ نے کیا؟ ہاں۔ سب میرے لیے کیا؟ ہاں۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ اب مجھے تھینکس تو بولو۔ تھینکس؟ بس ایسے روکھا تھینکس؟ اور کیسے؟ ایسے۔ ولید نے اس کی گردن میں منہ چھپا کر اس کی گردن کو چوما، یہاں تک کہ روح کی گردن بالکل سرخ ہو گئی۔ ولی، اب کیا گردن کھائیں گے؟ چھوڑے، مجھے کیک کھانا ہے۔ اچھا، آؤ کھاتے ہیں، پھر گفٹ بھی دوں گا۔ ولید روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل تک لے کر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا۔ کیک کا ایک ٹکڑا اٹھا کر روح کو کھلایا۔ اب میری باری، چلو کھلاؤ مجھے۔ آپ نیچے ہوں گے نا، پھر ہی آپ کے منہ میں کیک ڈالوں گی۔ نہیں، مجھے ہاتھ سے نہیں کھانا۔ پھر کیسے کھانا ہے؟ ہونٹوں سے۔ نہیں ولید، پہلے ہی میری گردن پر جلن ہو رہی ہے، اب آپ میرے لپس بھی کھا جائیں گے۔ تو میں نے تمہیں کیک کھلایا، اب تم مجھے کھلاؤ۔ ہاں تو کیک کھائیں نا پھر۔ ہاں، کیک ہی کھاؤں گا، لیکن اپنی پسند کا۔ ولید نے روح کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اسے باہوں میں لے کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ولی نہیں، پلیز۔ میں تو کھاؤں گا اپنے بیبی کو۔ ولید پلیز۔ روح چپ۔ ولید نے نرمی سے روح کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنی تشنگی مٹانے میں مصروف تھا، اس بات سے بے خبر کہ کل کیا ہونے والا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری حور کو ہاتھ لگانے کی؟ میں نے کیا کیا؟
دھکا کیوں دیا تھا؟ اسے چوٹ لگی ہے؟ جانتی ہو زمان شاہ کی زندگی کو ہاتھ لگانے والے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں دیا دھکا اسے۔ اوہ، زبان بند رکھو، سب جانتا ہوں میں۔ اور ہاں، ایک بات کی دعا کرو کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہارا کوئی لنک نہ ہو، ورنہ انجام دیکھ لینا میں۔ زمل، کہاں جا رہے ہو تم؟ چل جائے گا پتہ۔ زمان اسے وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، مگر ہائے یہ قسمت۔ ارمان بھائی، ہم سب نے شاپنگ کرنی ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ ولید سے کہو نہ روح، وہ تو چلے گئے ہیں کہیں۔ امان کہاں ہے؟ وہ بھی دفتر ہیں۔ اچھا چلو، کس کس نے جانا ہے؟ میں نے، زارا اور حیا۔ اور شاپنگ کس بات کی کرنی ہے؟ وہ امان بھائی کا نکاح ہے نا، اس لیے۔ اچھا جی، چلیں اب ارمان۔ جی جانے ارمان۔ ہیلو، کون؟ زمل، ہاں بولو۔ تمہارا شکار گھر سے نکل چکا ہے، شاپنگ مال کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ، اب آگے تمہارا کام ہے پورا کرنا۔ یاد رکھنا میں زمل ہوں، اگر مجھے میرا ٹارگٹ نہ ملا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اوہ لڑکی، ملک کو دھمکی دینا بند کر، جانتی نہیں مجھے تو، کچی کلی کو مسلنے میں ٹائم نہیں لگاتا۔ چلو وقت آنے پر دیکھیں گے کون کسے مسلتا ہے، ابھی تو تم حور اور روح کا کام تمام کرو۔ جابر، یہ فون بند کر اور گاڑی نکال، آج پھر 16 سال پہلے والا دن آئے گا، آج پھر میں آذر کی عزت کچلوں گا۔ یہ زیان کہاں ہے؟ اتنے دن سے نظر نہیں آیا۔ پتہ نہیں ملک صاحب کہاں غائب ہیں وہ، چلو اسے کال کر کے بلاؤ گھر۔ زمل نے ارمان لوگوں کو شاپنگ پر جاتے دیکھ لیا تھا، وہ سمجھ رہی تھی حور بھی ان لوگوں کے ساتھ گئی ہے، مگر افسوس حور اس بار بچ گئی اور اس کا خمیازہ اس کی بہن بھگتے گی۔ ہاں جابر، کیا خبر ہے؟ بھائی، وہ ملک صاحب کسی عاصر شاہ کی عزت کو کچلنے کی بات کر رہے تھے، کہاں ہیں وہ اس وقت؟ وہ نکل گئے ہیں گھر سے، شاپنگ مال کی طرف گئے ہیں۔ چلو پھر اوکے، میں تو لہنگا لوں گی، اپنا بھی اور حور کے لیے بھی۔ میں تو امان کے ساتھ شاپنگ کروں گی جب وہ آئیں گے۔ تم آج کیا کرنے آئی ہو ہمارے ساتھ؟ وہ تو میں بس ویسے ہی آئی ہوں، امان نے کہا تھا کہ میں خود لے کر دوں گا ڈریس، اب میں خود کیسے لوں؟ بھلا وہ تو ناراض ہو جائیں گے۔ حیا کے شرمانے کی ایکٹنگ سے گاڑی میں بھرپور کہکا گونجا تھا۔ چلو لیڈیز، اب بس کرو اور چلو نیچے، شاپنگ کر کے مجھے کال کر دینا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اوکے؟ اوکے ارمان بھائی، میں کر دوں گی کال۔ اوکے، خیال رکھنا ایک دوسرے کا۔ زارا گاڑی سے نکلنے لگی تو ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ جی، بلیک ڈریس لینا مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا اچھا، پاس تو آؤ۔ کیوں؟ میٹھا کھانا ہے۔ ارمان، ہم پبلک پلیس میں ہیں۔ کوئی بات نہیں، پاس آؤ جلدی۔ آؤ نا پلیز۔ ارمان نے زارا کا بازو کھینچ کر اسے خود سے قریب کیا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے۔ اس کے نرم گرم لمس سے زارا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے دور ہوئی۔ ارمان،
اب بہت گندے ہیں۔ اچھا، گھر آ کے بتانا، اب جاؤ، اللہ حافظ۔ ارمان حیا، زارا اور روح کو چھوڑ کر دفتر چلا گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے کہ روح کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ حیا، واپس چلیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا روح، تمہیں ولید بھائی نے زیادہ ہی ڈرپوک بنا دیا ہے۔ حیا اور زارا اپنے ڈریس دیکھنے لگ گئیں، لیکن روح کو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کسی کی نظریں اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھیں۔ زارا، چلو یہاں سے۔ کیوں؟ بس چلو، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہیں کیسے پتا؟ مجھے محسوس ہوا ہے۔ چلو پلیز یہاں سے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ زارا، ایک منٹ، میرا سوٹ شاپ میں ہی رہ گیا، تم اور روح یہاں کھڑے ہو، میں آتی ہوں۔ اچھا، جلدی آنا پلیز۔ تم ارمان کو کال کرو نا، جلدی آئے وہ۔ زارا بار بار ارمان کو کال کر رہی تھی، لیکن ارمان کا نمبر بند جا رہا تھا اور حیا بھی ابھی تک نہیں آئی تھی، اور ادھر سے ملک کے بندے بھی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ہاں جابر، ملک صاحب، ایک لڑکی ہے کوئی، اس کی ہم شکل نہیں، اور اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ اسے کوئی بیماری ہوگی۔ مطلب اس کی ایک بیٹی آئی ہے۔ ساتھ کون ہے؟ جی، وہ 2 لڑکیاں اور ہیں، 2 پارکنگ ایریا میں ہیں اور ایک اندر گئی ہے۔ بس پھر ان دونوں کو لانا، اور اگر نہ لا سکے تو مار دینا۔ جو حکم صاحب۔ بس عاذر، تھوڑا انتظار اور، پھر تمہاری بیٹی تمہارے پاس آنے والی ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ 2 آدمی زارا اور حور کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہ دونوں اس بات سے انجان تھیں